أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ مسئلہ توحید ہو یا قیامت کا بہت سی مثالیں دے دے کے سمجھانے کی ہم نے انہیں تلقین کی ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، انسان مرنے کے بعد سال ہا سال تک قبروں میں رہنے کے باوجود جب اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے تو قبروں سے انسان اسی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح کے بالکل بنجر زمین پر بارش برسے تو وہ کھیتی سے جڑی بوٹیوں سے لہلہا اٹھتی ہے، بلکہ بارش برسنے سے چھوٹے چھوٹے کیڑے وہ بھی زمین سے نکل آتے ہیں۔ بارش برسنے سے زمین میں جس کو ہم کھمبور کہتے ہیں، کھمبی کہتے ہیں، بارش برسنے سے وہ بھی زمین سے نکل آتی ہے اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس کا بیج سال تک پڑا رہا، جب وہ خشک ہوئی اور اس کا چھوٹا چھوٹا بالکل باریک بیج صحرا میں پھیل گیا ہوا کے ذریعے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا بیج کہاں پڑا ہے، لیکن جو ہی موسم کے مطابق بارش برستی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان میں قوت نمو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس قسم کی مثالوں سے اللہ رب العزت نے قیامت کا واقع ہونا بھی بیان فرمایا ہے اور اپنی یکتائی، اپنی بادشاہت اور اپنی وحدانیت کے لیے بھی مثالیں دے دے کے لوگوں کو، انسانوں کو، جن و انس کو یہ بات باور کروائی ہے کہ میرا ان کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے، میں تن تنہا یہ سارے کام اپنے حکم سے سر انجام دیتا ہوں۔
اللہ اکبر کبیر۔ اور کچھ مثالیں گزشتہ خطبے میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قربان جائیں کہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی ایک ہی اسلوب نہیں رکھا، ایک ہی انداز نہیں اختیار فرمایا، مختلف اسالیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان باتوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ ایک ہی طریقہ نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تو فرمایا نا، ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں دی۔ جس طرح یہ مثل کا لفظ ہے، مثالوں کا لفظ ہے قرآن مجید میں، اسی طرح یہ ضرب کی بجائے تصریف کا لفظ بھی استعمال ہوا کہ ہم نے بدل بدل کر ایک ہی بات نہیں کہی، اگر ایک بات ہے تو اس کو بدل بدل کر، اسلوب تبدیل کر کر ہم نے لوگوں کو سمجھایا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر قسم کی مثالیں ہم نے بدل بدل کے دی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو یہ انسان واقع ہوا ہے۔ ہماری پوری سمجھانے کے باوجود بھی، بدل بدل کے مثالیں دینے کے بھی باوجود یہ اپنے جھگڑے سے باز نہیں آیا، بات کو اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر قسم کی مثالیں ہم نے بدل بدل کے دی، تبدیل کر کر کے، ایک ہی مثال نہیں دی، کئی مثالیں، ان کے اسالیب اور ان کے موضوعات، ان کو تبدیل کر کر کے ہم نے بیان کی ہیں، لیکن فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لوگوں نے انکار کر دیا مگر کفر کا انکار نہیں کیا۔ اللہ کفر کا انکار نہیں کیا کہ ہم کفر کو نہیں مانتے، ہم آپ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، یعنی سب کچھ سمجھانے کے باوجود انہوں نے کفر نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح مثال کا تذکرہ فرمایا، ضرب الامثال کا یا تصریف الامثال کا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصریف الآیات اور تصریف الوعید کا بھی تذکرہ کیا۔ اندازہ کیجئے کہ مختلف پیرایہ بیان میں یہ بات اللہ ذوالجلال نے فرمائی ہے۔ تصریف الآیات، آیات کو بدل بدل کے، باتوں کو بدل بدل کے، ایک ہی بات ایک ہے تو اس کا اسلوب بدلا ہوا ہے۔ آپ قرآن مجید میں قصص پڑھیں، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، تو ایک ہی پیرائے بیان نہیں ہے، پہلے سے کچھ مختلف مفہوم وہی، نتیجہ وہی، قصہ اور کہانی وہی ہے، لیکن اسلوب بدلا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات کو بھی بدل بدل کے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعید کی آیات ہیں، خوف زدہ کرنے کی، ڈرانے کی، خوف دلانے کی، ان کو بھی بدل بدل کے، یعنی خوف دلانے میں بھی میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مختلف اسالیب اختیار کی، آیات کو بیان کرنے میں بھی کوئی ایک پہلو اختیار نہیں کیا،
کوئی ایک ہی مثال پر اکتفا نہیں کی، ہر قسم کی مثالیں میں نے انسان کو سمجھانے کے لیے دی، آیات بھی ان پر انہیں بتلائیں، اور وعید کی آیات بھی ان پر بدل بدل کے میں نے انبیاء کے ذریعے ان کو سنوائیں، لیکن کسی بات کو بھی اس انسان نے اپنے پلے نہیں باندھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے انسان کو سمجھانے اور ہر لحاظ سے انسان کو اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرائے بیان اختیار کیے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے مختلف کتابیں نازل، ایک ہی کتاب نہیں بھیجی، مختلف کتابیں نازل فرمائیں، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باتیں سمجھانے کے لیے مختلف انداز اور مختلف اسلوب اختیار کی، تاکہ کسی نہ کسی صورت یہ بات سمجھ جائے یا کسی نہ کسی کی بات مان لیں، لیکن انہوں نے کچھ بات پلے نہیں باندھی۔ آپ صورت ایک جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، دیکھیے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، فرمایا انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ان سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم من اخذ اللہ سمعکم، مجھے بتلاؤ اگر اللہ ذوالجلال تمہارے کان بند کر دے، تمہیں بہرا بنا دے، سننا تم سے چھین لے، وابصارکم، اور تمہارا دیکھنا بھی چھین لے، اور وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر بھی مہر لگا دے، ان پر بھی کوئی اثر نہ ہو، دل بھی بند، آنکھیں بھی بند، کان بھی بند، تو تمہیں بتلاؤ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کوئی اور ہے جو تمہاری بصارت بحال کر دے، جو تمہاری بینائی سماعت بحال کر دے، تمہارے دل کو زندگی عطا کر دے؟ کوئی ہے اور معبود ہے کوئی تمہارا؟ یہ اللہ نے بصارت دی ہے تمہیں اور مفت دی ہے، یہ سماعت اللہ نے دی ہے اور تمہیں مفت دی ہے۔ اگر اللہ ذوالجلال ان کی یہ بصارت اور ان کی یہ سماعت چھین لے، بند کر دے ان کو، تو ان کو کوئی بحال کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو میں نے کس طرح آیات کو بدل کے بات کو سمجھایا ہے کہ میرے علاوہ ان چیزوں پر کسی کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ثم ہم یصدفون، لیکن پھر یہ منہ موڑ رہے ہیں، یہ اپنی ضد سے اور اپنے عناد سے پھر بھی باز نہیں آتے، ہر طرح کی آیات کو سمجھانے کے باوجود، نازل کرنے کے باوجود۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ کیا ہوا؟ تاراں جڑ گئی ہیں، یہ روشنی دے دی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ دیکھیے یہ بھی کیا انتظام ہے، وہی نہ چلتا چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے اسی طرح قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا اور اس میں ہم نے مختلف طریقوں سے وعید کو پھیر پھیر کے بدل بدل کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ میرے عذاب سے ڈر جاؤ، میری پکڑ سے بچ جاؤ، میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت بڑا ہے، یعنی مختلف الفاظ سے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے میں نے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ جنہوں نے میرا انکار کیا، میرے انبیاء کا انکار کیا، وہ قومیں دنیا میں
نشان عبرت بنا دی گئی، وہ قومیں دنیا میں نشان عبرت بنا دی گئیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو یا حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو، ان کے تذکرے اللہ ذوالجلال نے بدل بدل کے کیے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ آئیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے، دنیا میں بھی انجام اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور آخرت کا عذاب اکبر وہ تو ہے ہی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے تصریف آیات بھی اور تصریف وعید بھی، جس طرح تصریف الامثال ہے، سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح تصریف الامثال ہے یا مثالوں کو بیان کیا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصریف الآیات بھی اور تصریف الوعید بھی فرمائی۔ آپ سورۃ قمر تلاوت کریں، اللہ اکبر کبیر۔ سورۃ القمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم، کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسے عذاب آیا اور انہوں نے نوح علیہ السلام کو تنگ کس طرح کیا، اور جب پھر عذاب آیا تو اللہ بالآخر فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک نشانی بنا دی، پوری قوم کو، آنے والوں کے لیے ایک علامت اور ایک نشانی بنا دیا۔ حال میں مدکر، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، نصیحت حاصل کرنے والا ہے کہ رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے، لیکن کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ یعنی قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے نہایت آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، نصیحت اس سے حاصل ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، بشرطے کہ انسان کوئی نصیحت حاصل کرنے کا داعیہ رکھتا ہو۔ نصیحت آسان ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، وہ کس لیے؟ للذکر، نصیحت کے لیے، ورنہ تو قرآن مجید کے جو مباحث ہیں، جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، وہ بڑے مشکل ہیں، وہ سمجھ اور سوچ کا تقاضا کرتے ہیں۔ آپ وراثت کے مسائل کو لے لیں، اسی طرح آپ انسان کی زندگی کے جو سیاسی احکام اور مسائل ہیں ان کو لے لیں، اخلاقیات یا عبادات ہوں ان کو لے لیں، یہ جتنے مسائل ہیں ان کے پر مستقل علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، احکام القرآن پر اب تک دوسری قرن سے، دوسری صدی سے لے کے اب تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو لکھی جا رہی ہیں قرآن مجید، تو یہ مشکل ہی مسئلہ ہے نا احکام کا، لیکن نصیحت اس سے جو حاصل کی جاتی ہے، نصیحت تو ہوتی ہے کسی کو خیر خواہی کے طور پر، کسی کوئی واقعہ، کوئی مثال، کوئی بات کہہ کے اس کو اس پر غور و فکر کی دعوت دینا۔ اور یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی قوموں کو جو تذکرہ کیا ہے وہ اسی نصیحت کے پس منظر میں کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرنے کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ نشانی بنا دی، ایک علامت بنا دی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب کیسے ہوا اور ڈرانا میرا کیسے ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو نصیحت کے لیے بہت میں نے آسان کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ نبی نے کس طرح سمجھایا، مگر قوم نے ایک بات بھی حضرت ہود علیہ السلام کی پلے نہ باندھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟
اللہ پاک فرماتے ہیں بالآخر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہاں تو میرا پھر عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا، کیسی عبرتناک سزا میں نے ان کو دی، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تہس نہس کی، اپنے عذاب میں پکڑا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب پھر کیسے ہوا۔ صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو تکلیف نہیں دینی، ایک دن پانی یہ پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے، اور جو اس کا دودھ ہوگا وہ ساری قوم پیے گی۔ اللہ اکبر، ایک اونٹنی کا دودھ ساری قوم پیے گی، ایک واضح نشانی تھی قوم کے لیے، لیکن ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی، اور ایک بدبخت نے آگے بڑھ کے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم نے بات نہیں مانی تو تیسرے دن کے بعد تمہارا انجام تم دیکھ لو گے۔ تو تیسرے دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ایک چیخ، اور دوسری جگہ ہے زلزلہ، زلزلے میں بھی ایک صوت آواز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس آواز اور زلزلے کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، اس طرح ہو گئے وہ تمام جس طرح کٹی ہوئی پیمال شدہ باڑ ہوتی ہے، ریزہ ریزہ گویا ہم نے ان کو کر دی، یعنی ہم نے ان کو انسانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے تو آسان کیا ہے قرآن کو، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ان پر جو عذاب آیا، اللہ اکبر، زمین کا یہ پورا تختہ جبرائیل نے اپنے پر اٹھایا، کتنی قوت ہے اللہ کے اس بندے میں، اپنے پر اٹھایا اور اوپر لے جا کے زمین کو الٹا کر دی، زمین کو بالکل الٹا کر دی، اور اوپر سے پتھروں کی بارش، اوپر سے پتھروں کی بارش ان پر برسائی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قوم لوط کے اسی عذاب کے بارے میں بھی فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، میرا عذاب چکھو، میرے نبی کی نافرمانی کے نتیجے میں میرا عذاب چکھو۔ فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہاں بھی پھر یہی بات دہرائی کہ میں نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وقت تو ہو، یعنی قرآن تو آسان ہے نصیحت کے لیے، انسان کو سمجھنے کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن مجید کے اگر سادہ سے الفاظ کا ترجمہ پڑھ لیا جائے اس سے بھی مفہوم واضح ہو جاتا ہے، لیکن اگر الفاظ کی قنہا میں، اس کی باریکی اور لطافت میں جایا جائے تو پھر ایک سمندر نظر آتا ہے، دریا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی الفاظ کے معانی سے بھی مطلب پورا ہو جاتا ہے، سمجھنا چاہے انسان اس سے بھی سمجھ جاتا ہے، لیکن اس کی باریکییں، اس کی نقطہ افرینی اور اس کی سمجھانے کی جو لطافتیں ہیں، بلاغتیں ہیں، فصاحتیں ہیں، اس کو تو پھر اہل علم جانتے ہیں جنہوں نے مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد فرعون کا تذکرہ کیا اور اس کی قوم کا، اور اہل مکہ کو سمجھایا، مکے والوں جس طرح فرعون کی طرف میرا نبی موسیٰ علیہ السلام تھا، اسی طرح تمہاری طرف میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن فرعون کا انجام کیا ہوا سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لاؤ لشکر سمیت سب کو دریا میں غرق کر دی، سب کا بیڑا غرق کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا۔ لیکن یہ سمجھاؤ، مجھے بتلاؤ
تم وہی روش اختیار کیے جا رہے ہو. اکفارکم خیر من اولئکم اکفارکم خیر من اولئکم ام براتم ام لکم براتن فی الزبر. تم بھی وہی نافرمانی اختیار کر رہے ہو. کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہے؟ کافر تو وہ بھی تھے، تم بھی کفر اختیار کیے ہوئے ہو. کیا تم بہتر ہو ان سے؟ ام لکم براتن فی الزبر، یا کسی کتاب میں تمہارے بارے میں برات کا اظہار ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کوئی ہے تمہارے پاس تحریر اس مسئلے کی؟ تم نے بھی فرعون کی طرح ہی میرے نبی کی نافرمانی کی ہے، اس لیے تم بھی میرے عذاب سے بچ نہیں سکو. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب خود صحابہ کرام مسلمان مومنوں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے طے کیا ہوا تھا. اور وہ عذاب بدر میں ظاہر ہوا جہاں 70 سپوت ان کے مارے گئے، اور نبی علیہ السلام نے ایک پرانے کنویں میں ان کو ڈلوا کے یہ بات فرمائی قد کہ انی قد صدق یعنی وجدت ما وعدنی ربی حقا، میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے سچا دیکھ لیا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے ساتھ تمہارے رب کا جو وعدہ تھا وہ حقا سچا ہے یا نہیں؟ وہ سچا دیکھ لیا تم نے یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور یہ تو مرے ہوئے ہیں، قتل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو اس وقت سنا رہا ہے عبرت کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، تاکہ انہیں یہ شعور ہو جائے کہ ہماری کرتوتوں کا انجام کیا ہے. تو یہاں بلاخر فرعون کے عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر کفار کو جو جوڑا ہے، کفار مکہ کو، کہ کیا تمہاری وہی روش اور وہی انداز نہیں ہے جو فرعون کا تھا؟ تم بھی اللہ ذوالجلال کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اور بلاخر فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تمہیں اپنی قوت پر، اپنی سطوت پر، اپنی چدراہٹ پر، اپنی مال و دولت پر بڑا ناز ہے، بڑا ناز ہے تم. اللہ فرماتے ہیں اور تم جیسی کئی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان کے علاوہ تم کیا ہو، تم جیسی اور کئی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ یعنی اندازہ کیجئے کہ ایک ہی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصریف الوعید کے طور پر، یعنی وعید کو بدل بدل کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس طرح سمجھایا ہے. اللہ اکبر. اور کبھی فرمایا لعلہم یتذکرون، کہیں فرمایا لعلہم یفقہون، کہیں فرمایا لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، تاکہ یہ بات سمجھ جائیں. یعنی مختلف پیرایوں میں بات کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا. لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ان کے دلوں میں نفرت ہی بڑھی، نفرت ہی پیدا ہوئی. اللہ فرماتے ہیں فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، اکثر لوگوں نے انکار کیا، کفر کا انکار نہیں کیا، کفر پر ڈٹے رہے. اور کہیں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ یہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ثابت ہوا. اللہ اکبر. اتنا سمجھانے کے باوجود اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کی اسی تصریف کا، اسی ضرب الامثال کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا قرآن عربی غیر ذی عوج، یہ قرآن عربی ہے، یہ عجمی نہیں، عربی قرآن ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں تضاد ہو، قرآن مجید میں تضاد ہو، نہیں، بلکہ سارے 30 پاروں میں ایک ہی بات ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ یہ 30 پاروں پر مشتمل اس قسم کی اور کوئی کتاب ہوتی تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے.
لیکن چونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، صاف اور ستھری اور سیدھی بات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زبان میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ہے، ان کی قوم کی زبان کی طرف۔ اگر عربی زبان ہے تو اس قوم عربی بھیجی، اگر ان کی زبان کسی اور لغت میں ہے تو اسی لغت میں ہم نے نبی کو بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی زبان عربی نہ تھی، ان کی زبان رومی زبان تھی، جس زبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام کے مخاطب عرب تھے، اس لیے نبی علیہ السلام کو عربی بھیجا ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے فرمایا لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں، بات کو سمجھ جائیں، سمجھنے کے بعد میرے عذاب سے اور میری نافرمانی سے یہ محفوظ ہو جائیں۔ مگر اتنا سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی عرب کو نبی علیہ السلام کی بات سمجھ نہیں آئی، اور آپ کا سمجھانا اور آپ کا ڈرانا ان کے لیے سود مند ثابت نہ ہو پایا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک ہی بات کو مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے، لیکن لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ چاہیے یہ کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ اللہ ذوالجلال نے سمجھانے کی پورے اسلوب اختیار کیے ہیں تاکہ ہم بات کو سمجھ جائیں، مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا سمجھ رہے ہیں۔ ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آمادگی ہے، اس سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے کوئی داعیہ ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اگلے دن ایک اخبار میں ایک عجیب بیان پڑھا کہ ایک ادارے کو، جو انگلش میڈیم تھا، ایک ادارے کو وہ قاعدے دیے گئے ابتدائی جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ممید ثابت ہو سکتے ہیں، اور مفت دیے کہ ہم اس کی کوئی پیسہ نہیں لیتے، بس آپ اس نصاب کو ایک پیریڈ اس کا یہ رکھ لیں، اس کا ایک پیریڈ رکھ لیں، ایک سبق یہ بھی شامل کر لیں اپنی تعلیم میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا کہ یہ نصاب یہاں رکھ جاؤ، کل بات کریں گے، ہم پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اگلے دن پھر گئے، وہ کہنے لگے نہیں، ہم یہ نصاب نہیں رکھیں گے، ہم یہ نصاب نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ نصاب ہمارے سسٹم کو خراب کرے گا۔ قرآن مجید کی تعلیم کا پڑھنا پڑھانا گویا کہ ہمارے سسٹم کو خراب کرنا ہے۔ اندازہ کریں ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا رخ کس طرف۔ اور سسٹم میں ایک بات یہ بھی کہ ہم کتابیں دیتے ہیں، کتابیں ہی نہیں دیتے، کاپیاں بھی دیتے ہیں، اس سے متعلقہ باقی لٹریچر بھی دیتے ہیں، اور وہ قیمتاً دیتے ہیں، اور قیمتاً دینے سے ہمیں اس سے پیسہ وصول ہوتا ہے۔ یہ آپ مفت دیں گے، طالب علموں میں کے ذہن میں آئے گا یہ مفت ہے، یہ قیمتاً ہے، یہ مفت ہے اور یہ قیمتاً ہے، یہ ہمیں قیمتاً کیوں دیتے ہیں، یہ بھی مفت دیں۔ تو طالب علم کو کنفیوز کرنے کے لیے ہم نہیں یہ نصاب رکھنے کے لیے تیار۔ آپ اندازہ کریں ہم تو اپنے کالجوں میں قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، چہ جائے کہ قرآن مجید کی تفہیم اور قرآن مجید پر عمل اس کا کوئی داعیہ ہمارے دلوں میں موجود ہو۔ آپ کو یاد ہوگا سن 69 میں آپ کے پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا کہ جناب یہاں شرابی کو درے لگیں گے، چور کے ہاتھ کٹیں گے، اور قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یہ آپ کے آئین کا حصہ بنا ہوا ہے، لیکن
آج تک 30 سال گزرنے کے باوجود کسی کو سزا دی گئی؟ کسی کو کوڑے لگے؟ کسی کو قتل کیا گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اس کو اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے، قرآن کی طرف ہم پلٹنا ہی نہیں چاہتے۔ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ سود کے بارے میں آپ کی اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے کر رکھے ہیں کہ یہ حرام ہے اور اس کو ختم کیا جائے ملک میں، لیکن ملک کے ارباب اختیار وہ اس کے خلاف اسٹے انہوں نے لیا اور سود کے نظام کو خراب کرنا انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا وہ مشکل مسئلہ سمجھا، جس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ یہ ملک اتنا مقروض ہو چکا ہے کہ اصل زر سے بھی سود بڑا ہوا ہے۔ یعنی اصل زر جو اصل قیمت دینی ہے، قرضہ دینا ہے، اس سے زیادہ سود بڑا ہوا ہے، اور اس وقت 5 کھرب سے زیادہ ہم مقروض اسی سود کی نتیجے میں۔ اس لیے ہم تو اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ کیا ہمارے لیے قرآن مجید کی یہ آیات ڈرانے، دھمکانے اور عبرت کے لیے نہیں ہے؟ جو کام وہ پہلے کرے وہی آج ہم کریں، نافرمانیوں والے، اور ہم پھر بھی مطمئن اور بالکل اپنے آپ کو صحیح سمجھے، تو بتلائیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر انعامات کی بارش کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہاں اسی ضمن میں جو اگلی مثال اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے، اس کی ضروری وضاحت اللہ نے چاہا تو آئندہ سبق میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔